بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ آج کی حدیث جس کا ترجمہ یہ ہے، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، جب دوسرے الفاظ میں جب تم بے شرم ہو جاؤ تو جو جی چاہے کرو۔ یہ حدیث بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ محدثین نے اس پر لمبی لمبی بحثیں فرمائی ہیں۔ مختصر یہ سمجھ لیں کہ فصنع یہ امر کا صیغہ ہے، لفظ ہے۔ امر کہتے ہیں کہ جہاں پر کسی کام کو بڑا ہونے کی حیثیت سے سامنے والے بندے سے بائی آرڈر کرنے کا کہا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ اس معنی میں نہیں ہے، یہاں یہ خبر کے معنی میں ہے کہ کسی کو کوئی بات بتائی جا رہی ہے۔ اس صورت میں اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ برے کاموں سے روکنے والی چیز حیا ہے۔ جب انسان میں حیا و شرم نہیں تو اب وہ جو چاہے کرے۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، امر کا صیغہ بعض جگہ پر دھمکی دینے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اس صورت میں مطلب یہ بنے گا کہ جب حیا نہیں تو اب جو چاہے کرو، آخر سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ اچھا، ایک اور عالم ہے ابو اسحاق المروزی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں یہ حدیث ایک کلی قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ ہر وہ کام جس میں آپ کو شبہ ہو جائے کہ شریعت نے اس پہ کوئی حکم نازل کیا ہے یا نازل نہیں کیا، آپ کو ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو جائے، اب اگر اس کام کو کرتے وقت آپ کو شرم و حیا محسوس ہوتی ہے تو آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر شرم و حیا نہیں محسوس ہوتی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کام کو کر لے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اسی مفہوم کو اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو کوئی کام کرنے کے وقت اللہ اور لوگوں سے شرم آ جائے، یعنی تمہیں شرم محسوس ہو اس کام کے کرتے ہوئے، تو اس کو نہیں کرو، اور اگر شرم نہ آ رہی ہو تو اس کو کر لو۔ اور یہی اس حدیث کا مفہوم ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے پھر تمہارا جو جی چاہے کر لو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔